السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اکرم القادری اور آپ دیکھ رہے ہیں خوابنامہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، ایک ہی جماعت ہے۔ نام الگ الگ رکھے ہوں گے، علاقے الگ الگ ہوں گے، الگ الگ جگہوں پر رہتے ہوں گے، لیکن ان کا مقصد ایک ہی ہوگا۔ وہ مقصد ہوگا اسلام کو پھیلنے سے روکنا اور مسلمانوں کو تنگ کرنا، بلا وجہ مسلمانوں کو پریشان کرنا۔ انہی ممالک میں جہاں مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے ایک ملک چین بھی ہے۔ جی ہاں، ہمارا ہمدرد ملک چین ہے، اگرچہ اس کی ہمدردیاں ہم سے وابستہ ہیں، کیونکہ دنیا کی بڑی منڈیوں میں سے ایک منڈی پاکستان بھی ہے، جہاں چین کا بے تحاشا سامان جو بکتا ہے، سوئی سے لے کے صابن تک، بڑی بڑی مشینیں، کپڑے اور فرنیچر، پلاسٹک کا مال، ہر قسم کی جو چیز ہے وہ ہمارے ہاں چین کی بکتی ہے، اس لیے اس کے مفادات ہم سے وابستہ ہیں۔ وگرنہ اگر مذہبی معاملات میں دیکھیں تو چین اپنے مقامی مسلمانوں کے ساتھ بہت جو ہے وہ ظالمانہ سلوک کرتا ہے، اور جو چائنیز لوگ ہیں وہ وہاں کے مقامی مسلمانوں کا جینا جو انہوں نے دوبر کر رکھا ہے۔ جو باہر سے مسلمان جاتے ہیں، یعنی غیر مقامی مسلمان ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، وہ آزادانہ اپنی معاملات زندگی سر انجام دیتے ہیں، اور ان کے لیے بڑے علاقوں میں مساجد بھی ہیں اور باقی جو مذہبی معاملات ان کے اندر دخل اندازی نہیں ہے۔ لیکن ان کے اندر اوئغور نامی جو مسلمان ہیں، جو ایک خاص علاقے کے رہنے والے ہیں، مقامی لوگ ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو تنگ کیا جائے گا، ان پر بڑا دھیان رکھا جائے گا، ان کی سرگرمیوں کو نوٹ کیا جائے گا، اور عوامی سطح پر بھی، مقامی سطح پر بھی تنظیمیں یہ کام سر انجام دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی سطح پر بھی جو NGOs ہیں وہ یہ کام سر انجام دیتی ہیں۔ تو وہاں پر مسلمانوں کا آزادانہ زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ میں باقاعدہ بل پاس کیا گیا کہ چین کو اس ظلم سے روکا جائے۔ وہ اوئغور مسلمانوں کے خلاف جو ظلم و ستم کر رہا ہے، اپنے مقامی مسلمانوں کو جس طرح تنگ کر رہا ہے، یہ غیر انسانی حرکات ہیں اور غیر انسانی سزائیں ان کو دی جاتی ہیں، سخت تکلیف میں رکھا جاتا ہے، اور ان کو سخت جو ہے وہ مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے، ذہنی طور پر پریشان کیا جاتا ہے، ٹارچر ان کو کیا جاتا ہے، ان کی جاسوسی کی جاتی ہے، ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے کوئی ریکی کر رہا ہے اور ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے، اس اعتبار سے ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو اس حوالے سے اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے، اور وہاں کے مقامی مسلمانوں کو اور چین کے اندر باہر سے آنے والے غیر مقامی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کر اس حوالے سے لاہ عمل بنائیں اور اپنے آزادانہ حقوق کے لیے تگ و دو کریں۔ آزادانہ حقوق کے حصول کے لیے کوشش کرنا یہ ہر انسان، ہر شہری، ہر ملک کے باشندے کا حق ہے۔